السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نور جہاں ڈرامے کی کہانی۔ یہ کہانی اس عورت پر مبنی ہے، اس ماں کے بارے میں ہے جو اپنے بچوں کے اوپر حکمرانی کرنے والی عورت ہے، جو کسی کی بھی حکمرانی اپنے اوپر نہیں چلنے دیتی، خواہ وہ شادی شدہ ہو، اپنا بیٹا ہو یا پھر غیر شادی شدہ ہو۔ نور جہاں زمانہ جاہلیت والی عورتوں کی سوچ رکھتی ہے۔ یہ بیٹوں سے پیار کرتی ہے اور بیٹیوں سے نفرت کرتی ہے۔ جس طرح پرانے زمانوں میں جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دوسرے ڈراموں کی ساز سے بہت مختلف ہے۔ اور نور جہاں بادشاہت رکھنے والی عورت۔ سب سے پہلے ڈرامے کے کاسٹ کو ڈسکس کریں گے۔ صبا حمید جو کہ نور جہاں کا رول ادا کر رہی ہیں، کبرا خان بانو کا رول ادا کر رہی ہیں اور علی رحمان سفیر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نور حسن حنیت کا، زویا ناصر مہا کا اور ہاجرہ یامین سنبل کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ علی رضا مراد شاہ کا، یوسف بشیر قریشی نور بانو کے بابا کا اور محمود اسلم بھی ہیں۔ تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ نور جہاں نے محبت کی اپنے شوہر سے اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کر دی۔ جوانی میں ہی بچوں کے پیدا ہونے کے بعد اس کے شوہر اس دنیا سے چل بسے۔ نور جہاں بچوں سمیت ان کی بیویوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتی تھی۔ نور جہاں کے شوہر تو اس کے پاس نہیں تھے۔ اس کے بچوں کی جب اولاد ہوتی تو وہ کوشش کرتی کہ ان کی بیٹیاں نہ ہی ہوں، بس بیٹے ہی ہوں، اور اگر بیٹی پیدا ہو ہی جائے تو انہیں زندہ مار دیا جائے۔ نور جہاں کے 3 بیٹے ہیں اور بڑا بیٹا حنین ماں کا تابعدار ہے اور حنین کی بیوی سفرینہ جسے وہ ذرا بھی عزت نہیں دیتا، جو صرف اپنی ماں کی بات مانتا ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام ہے سفیر۔ سفیر حنید سے چھوٹا ہے۔ حنید بہت زیادہ رومانٹک ہے، بہت ساری لڑکیوں سے محبت کرتا ہے اور مہا نامی لڑکی اس کو پسند آ جاتی ہے، پر وہ ماں کے ڈر سے ماں سے بھی چھپ چھپ کر ملے گا یا پھر دور رہے گا۔ اور ان کا بیٹا سفیر جس کی وہ شادی سنبل سے کروا دے گی، اور سفیر ماں کے ڈر سے چپ چاپ اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ نور جہاں کا تیسرا بیٹا مراد شاہ جو کہ سب سے چھوٹا اور سب سے لاڈلا بیٹا ہے، اس کی شادی وہ نور بانو سے کروائے گی اور صرف بدلے کی آگ میں، کیونکہ جب نور جہاں کی شادی ہوئی تھی تو سارے کے سارے خاندان اور اس کے بابا نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ نور جہاں کے بیٹے مراد شاہ کو نور بانو سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ نور بانو کے بابا کو قابو کرنے کے لیے اپنے سب سے لاڈلے بیٹے کی شادی مراد شاہ کی شادی نور بانو سے کر ہی دیتی ہے۔ نور بانو کو مراد شاہ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، پر اس کے بابا کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ نور بانو کے ساتھ نور جہاں کہیں کچھ غلط نہ کر دے، کیونکہ اس کا نور جہاں کے گھر آنا جانا لگا ہی رہتا۔ اسے اور مراد کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ مراد شاہ بہت ہی قیمتی انگوٹھی نور بانو کے لیے لے کر آتا ہے اور اس کی ماں نور جہاں نور بانو کے ہاتھ میں انگوٹھی دے ہی مارتی ہے۔ یہ انگوٹھی بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے، پر یہ دانا ہے جو اس نے چڑیا کو ڈالنا ہی ہے۔ نور جہاں ابھی تو نور بانو کے ساتھ میٹھی چھری بنی ہوئی ہے، لیکن بعد میں اصل چہرہ دکھائے گی۔ جب مراد شاہ اور نور بانو شاپنگ پہ جاتے ہیں تو نور بانو مراد شاہ کو یہ انگوٹھی دکھاتی ہے، تو وہ کہتا ہے یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں، یہ میری ماں نے انگوٹھی اپنے ہونے والی بہو کے لیے بنائی تھی اور یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ نور بانو مراد شاہ سے پیار محبت والی باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے اگر میں شادی کروں گی تو صرف تم سے، ورنہ میں نے اپنے بابا سے کہنا میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ ادھر سفیر کی شادی نور جہاں سنبل کے ساتھ کروا دیتی ہے۔ سفیر سنبل کے ساتھ اپنی ماں کے ڈراوے میں آ کر شادی کر لیتا ہے اور وہ اپنی محبت کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ اس شادی پر نور بانو اور اس کے باپ بھی آیا ہوتا ہے اور ان دونوں کو بہت زیادہ عزت دیتی ہے۔ نور بانو کے بابا کو سمجھ تو آ ہی جاتی ہے کہ جب ہم اکٹھے رہتے تھے تب تو یہ ٹکے کی عزت نہیں دیتی تھی، اب یہ دکھاوے کے لیے عزت دے رہی ہے۔ اور جب وہ دونوں اس فنکشن پر آتے ہیں تو مراد شاہ کا سارا دھیان نور بانو کی طرف ہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف نور جہاں نے حنید کی بیوی کو ملازمہ کے طور پر رکھا ہوتا ہے اور اس سے ذرا محبت نہیں کرتی اور اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کرتی ہے۔ نور جہاں نے اپنے بیٹے کو ان کی شادی کے بعد بھی اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے۔ نور جہاں جب اپنے بیٹوں کے پاس ہوتی ہے تو ان کی بیویوں کو ان کے پاس بھی نہیں بڑکنے دیتی۔
نور جہاں نے اپنے بڑے بیٹے کو اتنا زیادہ مٹھی میں کڑا ہوا باقی دونوں بھائیوں کو سمجھا رہا ہے کہ ہماری زندگی کی اصل محبت ہماری ماں ہے، باقی عورتیں تو زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں۔ ادھر حنید کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو جب لا کے اپنی ماں کو دکھاتا ہے تو وہ دوسری طرف منہ کر لیتی ہے اور اسے آگے سے غصہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ بھی تو ماں ہے نا۔ نور جہاں اپنے بچوں کی دشمن تو ہے ہی، اور کون ہے ایسی ماں جو اپنے بچوں کی نسل کو آگے نہ بڑھنے دے۔ مجھے فخر ہے میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے اور میں ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ اس طرف نور بانو کے باپ جب نور جہاں کے گھر آتا ہے تو وہ نور جہاں اس پر الزام لگا دیتی کہ اس نے میری عزت کے ساتھ کھیلا ہے۔ اس بات کو مراد شاہ برداشت نہیں کرتا اور وہ نور بانو کے باپ کے اوپر لپک پڑتا ہے اور اس کی پٹائی کرتا ہے۔ نور بانو اس چیز کو برداشت نہیں کرتی اور وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اتنا منانے پر بھی وہ نہیں مانتی۔ نور جہاں اپنے بیٹے کو حنید کو مٹھی میں کرنے کے لیے، بیٹی کے خلاف کرنے کے لیے اسے کہانیاں سناتی رہتی ہے۔ اپنے بیٹے کو کہانی سنانا شروع کر دیتی ہے قدموں میں بٹھا کر۔ وہ کہتی ہے طاقتور بادشاہ تھا، انا پرست اور بہت ہی خوبصورت اونچے قد والا۔ بادشاہ نے مزدور بلائے اور ان سے کہا میرے گھر کے دروازے اونچے کر دو۔ میں جتنی بار بھی گھر کے اندر داخل ہوں میں سر اٹھا کر داخل ہوں۔ ابھی وہ حکم کی تکمیل ہی کرنے والے تھے تہیہ کیا تھا، خبر ملتی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے اور بادشاہ کا سارا غرور بیٹھ جاتا ہے اور مزدوروں سے کہتا ہے دروازے اور نیچے کر دو، اتنے کہ مجھے اور نیچے جھک کر چلنا پڑے کیونکہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ دیکھو نا میں اپنے بیٹوں کی وجہ سے سر اٹھا کر چلتی ہوں، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ مجھے کچھ کہہ سکے۔ نور جہاں جس طرح سے سب پر ظلم کرتی ہے ان کے بیٹوں کے سامنے نور جہاں کی ایک نہ ایک دن حقیقت آ ہی جائے گی اور نور جہاں کا انجام بہت ہی زیادہ برا ہونے والا ہے۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔